بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ المنتجبین. اما بعد. معزز طلاب عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب مبادئ نحو جلد 4 کا درس نمبر 29 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس درس کا جو عنوان ہے وہ مرفوعات میں ایک ملحقات مبتدا اور خبر میں بحث ہے، اور اس میں ایک پہلے نمبر پر مبتدا وصفی جس کے پہلے درس میں بھی ہم نے تذکرہ کیا، اس کا باقی ماندہ مطلب جو ہے آج بیان ہوگی. اور اس کے بعد پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے نمبر پر ہم اس بحث سے ہم بحث کریں گے کہ جب مبتدا اور خبر کے تمام ہونے کے بعد ایک نکرہ آتا ہے، اس نکرے کا حکم کیا ہے، اس میں ہم بحث کریں گے. تو سب سے پہلے جو سوال ہے وہ یہ کہ آیا صفت استفہام اور نفی کے بعد جو ہے وہ غیر مبتدا بھی ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر صفت جو ہم نے کہا تھا مبتدا وصفی، وہ استفہام اور نفی کے بعد مبتدا کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ہو سکتا ہے. تو اس میں چند ایک صورتیں ہیں جب صفت جو ہے جو وصف جو لائی گئی ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، یہ جب اگر یہ صفت جو ہے اس کے ما بعد کے ساتھ جو اس وصف کا ہے وہ افراد میں اس کے ساتھ مطابقت کرے، یعنی بعد والا بھی مفرد ہو، یہ صفت بھی مفرد ہو، تو اس صورت میں یہ صفت جو ہے مبتدا ہو سکتی ہے، اور بعد والا جو ہے اس کے لیے فاعل صد مصد خبر ہو سکتا ہے. یہ ایک صورت ہے کہ مطلب ہم اس وصف کو مبتدا وصفی کہیں اور بعد والا جو مرفوع مفرد ہے اس کو فاعل صد مصد خبر کہیں. اور اس میں ایک اور بھی صورت ہے جو جائز ہے، اور وہ ترکیب اس طرح ہوگی کہ ہم اس صفت کو جو پہلے مقدم ہے اس کو ہم خبر مقدم قرار دے دیں، اور وہ جو مفرد جو اس کے بعد مرفوعاً ذکر ہے اس کو ہم مبتدا مؤخر قرار دے دیں. تو یہ دو صورتیں اس چیز میں ہے کہ صفت بھی مفرد ہو اور اس کے بعد جو مرفوع ہے، جو رفع آیا ہے، وہ بھی مفرد ہو. تو اس صورت میں دو صورتیں جائز ہیں، دو ترکیبیں جائز ہیں. یہ کہ ہم اس صفت کو مبتدا وصفی قرار دے دیں اور بعد والا جو اسم مرفوع ہے اس کو فاعل صد مصد خبر قرار دے دیں، یہ بھی جائز. اور اسی طریقے سے اس صفت کو ہم خبر مقدم قرار دے دیں اور اس مرفوع کو مبتدا مؤخر قرار دے دیں. اور اس کے لیے جو مثال ہم پیش کر سکتے ہیں یہاں پر وہ یہ ہے کہ حل قادم الغائب. تو اب یہاں پر شاید مثال ہمارے حل کے بعد قادم آیا ہے. یہ قادم جو ہے صفت کا صیغہ ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد الغائب ہے. اس میں دو احتمال ہیں کہ ہم قادم کو مبتدا وصفی قرار دے دیں اور الغائب کو اس کے لیے فاعل صد مصد خبر قرار دے دیں. اور یہ بھی جائز ہے، یہاں پر یہ بھی امکان ہے کہ ہم قادمن کو خبر مقدم اور الغائب کو مبتدا مؤخر قرار دے دیں. تو اس وقت یہ کیا ہو جائے گا، ایک جملے اسمیہ ہوگا اور یہ کلام میں واقع ہو گیا. یہ دو امکان ادھر ہیں. اما اگر یہ صفت جو ہے تثنیہ اور جمع میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت کرے، یعنی صفت بھی تثنیہ ہے اور اس کے بعد جو مرفوع اسم آیا ہے وہ بھی تثنیہ ہے، یا صفت جمع ہے اور بعد والا جو اسم آیا وہ بھی جمع ہے،
تو اس صورت میں یہ صفت جو ہے، یہ جو صفت ہم نے یہاں پر بیان کی ہے، یہ خبر مقدم ہونا معین ہو جائے گا، یعنی اس کو ہم خبر یعنی مقدم کرا دیں گے، اور وہ جو مرفوع بعد میں ہے اس کو مبتدا مؤخر قرار دیں گے۔ اور یہ صورت ایک ہی صورت ہے کہ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر۔ یہاں پر مبتدا وصفی نہیں ہوگا، یہ صفت، چونکہ صفت کے لیے مبتدا وصفی ہونے کے لیے ہم نے شرط قرار دیا کہ وہ اپنے بعد ایک اسم مرفوع کو رفع دے دے۔ تو کہتا ہے کہ وہ اذا طابقت ہو بالتثنیۃ، اگر یہ صفت جو ہے مطابقت کرے تثنیہ کے ساتھ اور جمع کے ساتھ، یعنی دونوں تثنیہ ہو، صفت بھی تثنیہ ہو، اسم فاعل جو اسم مرفوع جو بعد میں آیا وہ بھی کیا ہو، وہ بھی جو ہے وہ مرفوع ہو، تو وہاں پر یعنی اس وقت اس صفت کو ہم یعنی خبر مقدم قرار دیں گے اور اس مرفوع کو مبتدا مؤخر قرار دیں گے۔ تو لہذا کہتا ہے کہ تعین الاخبار بها والابتداء بما بعدها، اور مبتدا قرار دیں گے اس چیز کو جو اس خبر کے بعد میں ہے۔ جیسے اس مثال کے لیے یہ ہے حل قادمان الغائبان، یہاں پر قادمانی خبر مقدم ہے اور الغائبانی مبتدا مؤخر ہے۔ یا اسی طریقے سے جمع کے لیے مثال ما راحلون انتم، یہاں پر ما راحلون میں راحلون یہ خبر مقدم ہے اور انتم مبتدا مؤخر ہے۔ یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ راحلون کو مبتدا وصفی اور انتم کو فاعل صد مسد خبر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اس راحل نے ضمیر کو رفع دیا ہے، نہ مطلب ضمیر کہ اس کے اندر جو ہے ضمیر بارز اس کو رفع دیا ہے اور انتم کو رفع نہیں دیا ہے۔ اما اگر صفت جو ہے وہ مفرد ہو اور بعد والا جو اسم مرفوع جو ہے وہ تثنیہ یا جمع ہو، تو اس صورت میں ہم اس صفت کو مبتدا وصفی قرار دے دیں گے اور بعد والا جو مثنیٰ یا جمع جو مرفوعاً ذکر ہوا ہے اس کو مبتدا مؤخر قرار وہ فاعل صد مسد قرار دے دیں گے۔ یعنی یہاں پر کوئی اور ترکیب نہیں ہے سوائے اس ترکیب کے کہ ہم صفت کو مبتدا ہی قرار دیں گے، مبتدا وصفی قرار دیں گے، اور بعد والا جو مرفوع جو تثنیہ کی شکل میں یا جمع کی شکل میں ہے اس کو فاعل صد مسد خبر قرار دے دیں گے۔ جیسے کہتا ہے کہ وہ اذا کانت صفت مفردتاً، اگر صفت جو ہے وہ مفرد ہو، وما بعدها مثنى او مجموعا، اور بعد والا جو اسم جو آیا ہے وہ تثنیہ ہو یا جمع ہو، تو اس صورت میں تحتم الابتداء، تو یہاں پر حتمی ہے کہ ہم صفت کو مبتدا قرار دے دے، ابتداء بها، یعنی اسی کے ذریعے سے ہم اس کو ابتدا قرار دیں گے۔ وکان ما بعدها مرفوعا صد مسد الخبر، اور وہ بعد والا جو اسم مرفوع ہے اس کو فاعل صد مسد خبر قرار دیں گے۔ جیسے اس کے لیے مثال ما مسافر اخوایا، دیکھو اخوائے میں جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو اور ما مسافرون جو ہے یہ مفرد ہے، تو یہ مبتدا وصفی ہوگا اور اخوائے فاعل صد مسد خبر ہوگا۔ یا اسی طریقے سے او ما مسافرون انتم، دیکھو مسافرون جو ہے یہ مفرد ہے اور یہ مبتدا وصفی ہے، اور انتم جو ہے ضمیر ہے، ضمیر بارز ہے اور یہ مرفوع ہے، یہ فاعل صد مسد خبر ہے۔ اور اس کے بعد یہ مبتدا خبر کی جو بحث یہاں پر اختتام پذیر ہو گئی، تو اس کے بعد دوسرا جو پہلو، دوسرا جو طریقہ جو چیز ہے جو ہم یہاں پر آج بحث کریں گے وہ یہ کہ اگر کہیں کسی مشتق کے بعد نکرہ مشتق کے بعد کوئی نکرہ مشتق واقع ہو گیا، کہ تمام مبتدا اور خبر کے تمام ہونے کے بعد پہلے مبتدا خبر آئیں، مبتدا خبر کے اتمام کے بعد ایک نکرہ آیا، اور وہ نکرہ جو مشتق ہو
تو اس کے اوپر کیا حکم ہے، اس کا اعراب کیا ہے؟ تو یہ سوال ہے ما ہوا حکم النکرۃ المشتقہ، یعنی اس نکرہ مشتقہ کا کیا حکم ہے جو بعد تمام المبتدا والخبر، جو مبتدا و خبر کے اختتام پر واقع ہو گیا ہے۔ مبتدا خبر آیا، اس کے بعد ایک اسم میں نکرہ مشتقہ آیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ خبر جو مبتدا کی جو خبر ہے وہ ظرف ہو اور جار و مجرور ہو یا اسم استفہام ہو، تو اس صورت وہ ایسا اسم استفہام جو ظرفیت پر دلالت کرتا ہو، تو اور ثم وقعت بعد ذالک نکرۃ، اور اس کے بعد ایک نکرہ واقع ہو جائے مشتقۃ، اور وہ نکرہ مشتقہ ہو، تو اس میں دو وجہ یہاں پر کیا ہے؟ ممکن ہے۔ دو وجہ اس میں اس نکرہ مشتقہ کے اوپر جائز ہے، چونکہ مبتدا خبر کے ختم ہونے کے بعد جب ایک نکرہ آیا ہے تو اس نکرہ کے اوپر دو وجہ جائز ہوں گے۔ سب سے پہلے اس کو رفع دینا، رفع جائز ہے اس اعتبار سے کہ یہی مبتدا کی خبر ہے، تو جب یہ مبتدا کی خبر ہے تو وہ جو ظرف ہے یا جار و مجرور ہے یا وہ اسم استفہام ہے، وہ کیا بنے گا؟ اس کا کیا بنے گا؟ تو کہیں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ ظرف لغو ہوگا، اس وقت وہ لغو ہوں گے، یعنی اس کو ظرف لغو کہیں گے، یعنی یہ متعلق چاہیں گے وہیں جو مشتق ہے اسی کے متعلق ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے یہاں پر وہ مشتق کو آپ رفع دے سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ الرفع علی انہا خبر المبتدا، یعنی اس کو آپ رفع دے دیں اس بنا پر کہ یہ خبر ہے مبتدا کا، وکل من الظرف او الجار والمجرور، اور ہر ایک یعنی ظرف اور جار و مجرور جو ہیں وہ یا اسم استفہام جو ہے وہ لغو ہوں گے، وہ لغو و مستقر ہوں گے، لغو ہوں گے، اور ان کو متعلق قرار دیں گے اسی مشتق کے، اور خبر جو ہے یہی مشتق جو اسم آیا بعد میں اسی کو ہم خبر قرار دیں گے اور پہلے والے کو مبتدا قرار دیں گے۔ جیسے مثلا اس مثال میں جیسا کہ آیا ہے کہ یعنی مطلب این ابو کا مقیمن، این ابو کا مقیمن، یہاں پر دیکھو این اس میں استفہام ہے اور اس کے اندر ظرفیت کا معنی ہے، ابو کا مبتدا ہے، مقیمن یہ مقیم ایک صفت مشتق ہے، تو اب یہاں پر اس مقیمن کو آپ نے رفع دیا تو اس وجہ سے کہ یہ ابوکا کے لیے خبر ہے، تو پھر اینا کیا بنے گا یہاں پر؟ تو کہتا ہے کہ یہ اینا متعلق مقیمن ہو جائے گا چونکہ یہ لغو ہے، تو اسی وجہ سے کہتا ہے کہ یہ لغو والنصب، اور اسی طریقے سے اس کو آپ نصب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ نصب بھی دے سکتے ہیں، یعنی اس اسم کو جو مبتدا خبر کے بعد آیا ہے اس کو آپ نصب بھی دے سکتے ہیں۔ نصب کس بنا پر دیں گے؟ علی الحالیتی، یعنی اس کو حال بنا کر اس کو نصب بھی دینا جائز ہے۔ تو پھر وہ مبتدا کی خبر کون بنے گا؟ تو اس وقت جو ہے وہ ظرف جو ہے وہ ظرف مستقر ہوگا اور وہ مبتدا بنے گا، خبر بنے گا مبتدا کے لیے، اور یہ جو مشتق جو صفت آئی ہے اس کو نصب دے کر اس کو حال بنا دیں گے، تو اس لیے کہتا ہے کہ والنصب علی الحالیتی، اور اس اسم مشتق کو صفت مشتق کو جو بعد میں آئے ہے اس کو ہم حالیت کی بنا پر اس کو نصب دیں گے۔ وَكُلٌّ مِّمَّا ذُكِرَ، اور ہر وہ چیز جو یہاں پر ذکر کیا گیا ظرف میں سے یا جار و مجرور میں سے یا استفہام میں سے، وہ خبر مقدم، وہ خبر مقدم ہوگا، اور وہ جو مشتق آیا وہ کیا ہوگا؟ وہ حال ہوگا۔ جیسے اس کے لیے مثال نہ ہو اندی یوسف نائمن، مثلا نائمن او نائمن، دیکھو اندی یہاں پر اندی اگر آپ نے بعد میں نائمن پڑھا، نائمن رفع کے ساتھ پڑھا، تو اندی کو آپ اند مضاف یا مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ یہ ظرف ہے، یہ متعلق ہو جائے گا نائمن کا،
نائمون کا متعلق ہو جائے گا، اور یوسفو یہ ہے یہاں پر مبتدا ہوگا، اور نائمون اس یوسفو کی خبر بنے گی۔ یہ ایک ترکیب۔ اور دوسری ترکیب میں اگر ہم نائمون نہیں پڑھتے ہیں بلکہ نائمن پڑھتے ہیں تو اس صورت میں ترکیب اس طرح ہوگی کہ اندی یہ ظرف مظروف خبر مقدم، اور یوسفو جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہوگا، اور بھی نائمن اسی یوسف سے حال ہو جائے گا۔ میرے پاس جو ہے یوسف ہے آیا کہ در حال کہ وہ سو رہا ہے، تو یہ یوسف کے لیے یہ حال ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے دوسری مثال وفی البیت ابنو کا جالسن او جالسن، فی البیت یہ جار و مجرور ہے، یہ جار و مجرور کے بعد ابنو کا آیا، یہ ابنو کا جو ہے یہ مبتدا ہے، اور اگر ہم نے اس کے بعد جو صفت ہے اس کو اگر رفع دیا جالسن پڑھا تو اس صورت میں فی البیتی یہ لغو ہوگا، جار مجرور لغو، یہ جار مجرور متعلق ہوگا اسی جالسن کا۔ جب یہ جالسن کا متعلق ہوگا اور جو ہے ابن کا مبتدا جالسن ابن کا کے لیے خبر بنے گی، تو اس طریقے سے ان کا مسئلہ یہاں پر کلیئر ہوگا، یعنی یہ مبتدا خبر ہوں گے۔ اما اگر آپ نے جالسن پڑھا، جالس کو جالسن یعنی نصب کے ساتھ پڑھا، تو اس صورت میں فی البیتی جار و مجرور یہ خبر مقدم ہوگا، اور ابن کا جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، یہ اس طرح سے، اور جالسن جو ہے یہ ابن کا کے لیے حال ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے وہ این ابو کا مقیمن او مقیمن، تو این یہاں پر ظرف ہے، استفہام کا معنی استفہام دے رہا ہے اور ظرف کا معنی ہے اس کے اندر، تو یہ آپ نے اگر ابو کا مقیمن کو رفع کے ساتھ اگر پڑھا، اس کو خبر قرار دیا، تو اس صورت میں یہ اینا متعلق ہو جائے گا مقیمن کا۔ اما اگر آپ نے یہاں پر مقیمن پڑھا، نصب کے ساتھ پڑھا، تو اس صورت میں این ابو کا این خبر مقدم ہوگا، ابو کا اس کے لیے مبتدا مؤخر ہوگا، اور مقیمن حال بنے گا کس کے لیے؟ ابو کا کے لیے۔ تو یہ اس طریقے سے اس کی ترکیب دو طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس مشتق کو جو مبتدا خبر کے بعد تمام ہونے کے بعد آیا ہو، اس کو اگر آپ رفع جب پڑھیں گے تو وہ مبتدا کے لیے خبر قرار دیں گے، اور وہ ظرف جو ہے یا جار و مجرور جو ہے وہ لغو ہوگا۔ اما اگر آپ نے جو ہے اس کو نصب دیا تو اس صورت میں وہ حال ہوگا، اور یہ جو جار و مجرور یا ظرف مظروف جو آئے ہیں، اور یہ حقیقت میں کیا ہوں گے؟ خبر مقدم ہوں گے۔ یہ بحث یہاں پر تمام ہو گئی۔ تو انشاءاللہ اگلا درس جو ہے ایک نئی بحث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔